وہ باتیں چلی، نبی نے فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں جی اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے بے شک، تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یار بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی، کیا بات ہے، کب؟ جبکہ صحیح پرورش کر دے تو جنت مل رہی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوگا، کہے گا آقا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ لوں۔ نبی بولے پوچھو۔ کہا آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہو تو ہو سکتا کسی کی 2 بھی ہوتی جی تو نبی نے فرمایا 2 ہوں اور وہ بھی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار سبحان ہے۔ اللہ، کیا بات ہے، ایک صحابی اور کھڑے ہو کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں تو کہاں ہوں، کہاں جاؤں؟ آقا پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے معلوم ہے پوچھو۔ کہا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو جی 3 نہ ہو 2 نہ ہو، اگر 1 ہو تو نبی نے فرمایا صحیح تربیت کر لے، شادی تک پہنچا دے، صحیح تربیت ہو جائے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، یہ حدیث یہیں پہ ختم ہو گئی، اینڈ ہو گئی، پوری ہو گئی۔ جی اب کسی کے دل میں آتا اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو اب میں دوسری حدیث کا سہارا لوں گا، بے شک، تو وہ کسی یتیم بچی کو لے کر کے، غریب کی بچی کو لے کر کے صحیح پرورش کر کے اس کی شادی کر دے، اس کے حق سے ادا ہو جائے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، بہت خوب، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا۔ جی بے شک، کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے۔ ماں باپ سنو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا۔ مگر دوسری حدیث میں ان کا پلٹوار کروں گا، دوسری حدیث سنو گے تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا، دوسری حدیث سنو گے تو پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ دوسری حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاقل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ یہ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون جنت میں نہیں جا سکتا؟ اگر جس کی بیٹیاں دیوس ہو وہ دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے ملتی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے گانے سن کے اسلام کو بدنام کر رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کو دیکھو کیا کارنامے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور خدا کی قسم جسے نبی جنت سے روک دے تو کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جسے نبی منع کر دے کوئی مائیکلال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں دیوس ہو، دیوس ہو، دیوس ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت سید مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رکاوٹ۔ فیصلہ کسے کرنا ہوگا؟ آپ کو۔ صحیح پرورش اگر کر رہے ہو تو جنت کا راستہ، اور تم نے آزاد اگر چھوڑ دیا آزاد تو یہ بیٹیوں کی شامت تو ہی ہے، ساتھ میں تم بھی نہیں بچ پاؤ۔ جی بے شک، حق بات ہے، بے شک، ساتھ، اس لیے میری بات نہیں نبی کی بات، یہ آمد سرکار پر ہے۔ اب تھوڑی سرکار کی پیدائش پڑھ دوں جی جی بے شک، تاکہ بات میری پوری ہو جائے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار کی پیدائش پڑھ دوں؟ اچھا، اس حدیث کو پورا کر دیتا ہوں۔ جی لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی، شروع میں بتا دی، ایک تو وہ جو ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ہے، جی دوسرا وہ دیوس جی جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہوں، بے شک، بے پردہ گھوم رہی ہوں۔ کیا اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہو کے جو کپڑے کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے؟ اٹھلا اٹھلا کے سب پتہ ہے اس اماں کو، جی ابا کو بھی باز کو پتہ ہے، بھائی کو بھی پتہ میری بہن کہاں بات کر رہی ہے، بہن کو بھی پتہ میرا بھائی کس لڑکی سے ٹچ ہے، سب پتہ ہیں۔ بے حیائی کے دروازے بند کرو۔ دوسرا کیا تھا؟ تیسرا ورجلۃ النساء،
وہ لڑکے جو عورتوں کی وضاقتہ بناتے ہیں. جی جی مرد ہے چین پہنے پھر رہا, چوڑی کڑے پہنے پھر رہا, مرد ہے گلے میں چین, مرد ہے کان میں کنڈل, مرد ہے ناک میں نتھنیاں, مرد ہے کنگا. جی بے اور شک. یہ زیور کس کا پہننا ہے؟ عورتوں کا کام. اب مرد تھا, عورت تو بن نہیں سکتا, بڑھتے بڑھتے بیچ میں لٹک گیا. بیچ والا کون ہوتا دیکھا کبھی؟ تالی بجاتا وہ نہیں, چھکا. یہ جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے, یہ کیا ہے؟ بولو بولو بولو. اتنا خوبصورت مسلمان کا بچہ, بال دیکھو نا جیسے نیولا بیٹھا, نیولا سر پہ. وہ خنزیر ہوتا نا سور, بھنگیوں کے یہاں پہ نالی میں سے نکل گئے, اس کی گردن سے لے کے پونچھ تک ایسے بال کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو باز باز کے سر پہ ادھر سے ٹکلا, ایسے ہی بال کھڑے. جی بے شک. حق بات اچھی ہے. بھلی صورت تھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن اے ہے, تقویم. کیا بات ہے. اور کیا بنا دیا, بندر, سور, کس کس کی صورتیں سر پہ لیے گھوم رہے ہیں. جی انسان, اللہ نے انسان کو اتنی اچھی بھلی صورت میں بنایا بے شک, جس کا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں. بے شک. کیا بن رہے ہیں؟ یہ حدیث کا مطلب. میرے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت آقا دنیا پر اے ہے, تشریف لائے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. بہت خوب. تو میں اس اگر آقا کی پیدائش کے موقع پہ مانگ لینا, پتہ نہیں کس کس کو صدقہ مل جائے. اے ہے, بے میرے شک. اچھا, جس ماں نے اگر بچے کو پالا ہوگا اور وہ ماں اپنے بچے کی حقیقت بتائے تو کتنی سچی حقیقت ہوگی. جی بے شک. معلوم ہوتا ہے نا ماں کہ یہ بچہ, بیٹا, کہ یہ بچہ شرارت تھا, شرارتی تھا یا بھولا تھا, سب بیان کرتی نہیں کرتی. تو میرے نبی کی ماں اپنے بیٹے کا میلاد کیسے پڑھ رہی ہے بتاؤ. اے ہے, جی بے شک. کہہ رہی ہیں کہ جب میں چھوٹی سی تھی, کون؟ حضرت آمنہ, ان کے ابا کا نام حضرت وہب تھا. جی. اپنے ابا کے مکان میں رہتی تھی, پتھروں کا مکان تھا, کھجور کے پتوں کا چھپر تھا. بتا رہی ہیں ننگے پاؤں ہو جاتی تھی نا, تو پاؤں میں کنکر چپتا تھا, نوکیلا پتھر اتنی تکلیف ہوتی تھی, میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ نبی کی ماں کہہ رہی ہیں بیٹھ جاتی تھی, پھونکا کرتی تھی. اس کے بعد جب میں جوان ہو گئی تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا. پھر میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا. اے ہے, کیا بات ہے. میری شادی ہو گئی, میری رخصتی ہو گئی, میں چلی گئی حضرت عبداللہ کے مکان میں گئی. ان کے گھر بھی ایسے ہی, جب میں ننگے پاؤں چلتی تھی تو کوئی نوکیلا پتھر یا کنکر اگر پاؤں کے نیچے آتا تھا, کہہ رہی اتنا چبھتا تھا, میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. مگر نور محمد کی برکتیں تمہیں کیا بتاؤں. بات ہے. بے شک. ماں کہہ رہی ہیں اب نور محمد کی برکتیں دیکھو. اے ہے. جس رات میں, جمعے کی رات تھی وہ, جس رات میں اپنے باپ کی صلب پاک سے میرے پیٹ میں آیا, شکم پاک میں نبی کا نور آیا, نور محمدی آیا. تو نور محمدی کا یہ جلوہ تھا. میرے نبی کی ماں بیان کرتی ہے, سینکڑوں لاکھوں مولویوں کا بیان ایک طرف اور میرے نبی کی ماں کا بیان ایک طرف ہے. نبی کی ماں کہتی ہے جب میرے پیٹ میں نور محمدی آیا, اس دن سے اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی کنکر آتا تھا, کوئی پتھر آتا تھا, اگر کانٹا بھی آتا تھا تو چبھتا نہیں تھا, موم کی پگھل. کیا بات ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کس کی طرف پگھل جاتا تھا بولو؟ موم کی طرح. موم کی طرح پگھل جاتا تھا. اب بریلی کے امام فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور. کیا بات ہے. بے شک. سبحان اللہ.